بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربان عموماً ایک حلال جانور ہوتا تھا، جیسے بیل، بھیڑ، بکری یا فاختہ، جسے یہودی روایات کے مطابق قربان کیا جاتا تھا۔ بسا اوقات اجناس کی شکل میں بھی قربانی ادا کی جاتی تھی، مثلاً اناج، کھانے، سرکہ اور خوشبو وغیرہ۔ اکثر اوقات قربانی کو پکایا بھی جاتا تھا، جس کا حصہ زیادہ تر قربانی کرنے والا ہی کھاتا، جبکہ کچھ حصہ کہنوں کو دیا جاتا تھا اور تھوڑا سا حصہ یروشلم میں بیت المقدس کی قربان گاہ پر جلایا جاتا تھا۔ چند مخصوص مواقع یا اعمال کی صورت ساری قربانی کو صرف خدا کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، جیسے کبش الفدا۔ توریت کے مطابق کبش الفدا اس جانور کو کہتے تھے جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا تھا۔ توریت اربانی کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو بہت سارے مواقع پر قربانی کرنے اور کرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان قربانیوں کی ادائیگی صرف کاہنوں کے ہاتھوں ہی سر انجام پا سکتی ہے۔ ہیکل یروشلم کی تعمیر سے پہلے جب بنی اسرائیل صحرا میں تھے، اس دوران میں قربانیاں صرف خیمہ اجتماع میں ہی ادا کی جاتی تھیں۔ وردت کونان کے بعد قربانی کا اصل مرکز شیلوہ تھا، جبکہ بت شمع، مصپا، راما اور گلگال میں بھی قربانیاں گزاری جاتی تھیں، جبکہ ساؤل کے تحت گھرانوں اور قبیلوں کی قربانیوں کا مرکز نوب تھا۔ اگرچہ نجی قربانیوں کا سلسلہ شیلوہ میں ہی جاری رہا، داؤد نے ارنونا کے میدان مزرہ میں ایک نیا مذہبی مرکز تعمیر کیا اور سلال کو وہاں منتقل کر دیا۔ توریت اربانی کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تمام قربانیاں وہیں گزاری جاتی تھیں۔ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد ہیکل دوم کے قیام پر قربانیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ تاوقتیہ ہیکل دوم بھی 70 مسیح میں تباہ ہو گیا۔ ہیکل دوم کی تباہی کے بعد قربانیاں ممنوع قرار پائیں، کیونکہ ہلاخا کے مطابق قربانیاں صرف ہیکل میں ہی گزاری جا سکتی ہیں۔ قربانیوں کی ادائیگی کا سلسلہ دوسری صدی عیسوی میں یہود رومن جنگ کے دوران میں پھر سے شروع ہوا اور کئی حلقوں میں بعد ازاں بھی جاری رہا۔ ادوار قدیم میں قربانیاں 613 احکامات کی اطاعت و پیروی میں گزاری جاتی تھیں، اور اب اس عہد جدید میں جب کہ ہیکل و کاہن نہیں ہیں، موجودہ وقت کے یہودی صدقہ و خیرات کی صورت یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہودیت میں قربانی کی نوعیت اور اعمال 613 احکامات، اہلیات اور ہلاخا پر مبنی ہیں۔ توضیح و تخصیص یہود کے مطابق آمد مسیح سے 613 احکامات کی تنسیخ نہیں ہوگی۔ اکثر قدامت پسند یہودی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہیکل سوم کی تعمیر کے ساتھ ہی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ دوسرے مکتب فکر کے یہودی سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات ہی کافی ہوں گے۔